جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے عرش کے سائے میں بلایا جائے گا، عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا دل اللہ کے گھر مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے گھر سے عقیدت رکھنے والے ہوں گے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر سے اٹک گیا، مسجد سے اٹک گیا، مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہوا، فرمایا اذا خرج منه حتى يعود الیہ، مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا، اگلی نماز کی فکر لے کر گیا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر گیا، ظہر کی نماز کا جذبہ ساتھ لے کر گیا ہے، ظہر کی نماز کا خیال لے کر گیا ہے، ظہر کی نماز ادا کر کے جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوا، عصر کی نماز کا خیال کرنے والا ہو، عصر کی نماز ادا کر کے جو چلا گیا، مغرب کی نماز کا خیال کرنے والا ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ احساس ہو میں نے مغرب کی نماز کے لیے بھی جانا ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا بھی دھیان رہے، عشاء کی نماز کا بھی خیال رہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز کی بھی نیت سچی رکھے، صدقے دل سے فجر کی نماز کی بھی کوشش کرے، یہ نہیں فجر کی نماز ادا کر کے گیا پھر غافل ہو گیا، ظہر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں، عصر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں کی۔ اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، جمعے کی نماز ادا کی، اگلے جمعے تک مسجد آنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگلے جمعے تک مسجد میں نہیں آئے، کتنی اذانیں ہوئی، کتنی اللہ کی طرف سے آوازیں دلوائی گئی، کتنی مرتبہ مؤذن نے مسجد میں بلایا، عید جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اگلے جمعے تک مسجد میں نہیں آیا، اس کا دل اللہ کے گھر سے نہیں لگا ہوا، اس کا دل اپنے کاروبار سے لگا ہوا ہے، اس کا دل صرف اپنی دکان سے لگا ہوا ہے، جو عید نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر کرنے والا ہو، اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگ گیا، قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ایک نماز کے بعد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، میرے محبوب نے وضاحت بھی فرمائی، مسجد سے دل لگنے کا مطلب کیا ہے، امت کو پورا سمجھایا، فرمایا میری امت والو جب مسجد سے جائے تو دوبارہ آنے کی فکر ہو کہ میں نے پھر جانا ہے، پھر میرے لیے آواز لگنی ہے، میں نے اللہ پاک کی ملاقات کے لیے دوبارہ بھی آنا ہے، فجر پڑھی ہے تو میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے، ظہر پڑھی ہے تو میں نے عصر بھی پڑھنی ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اعمال انسان کا گناہ مٹاتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ان اعمال میں سے فرمایا ایک یہ عمل ہے کہ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اللہ اس کے اعمال نامے سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی اس فکر کی وجہ سے اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے یہ محبت کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، حضرت عامر کا، جو تابعین میں سے ہیں۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر بیمار ہوئے، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ بس بالکل اپنی موت کے قریب تھے،
ادھر سے مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان مؤذن نے پڑھی، مسجد کے اندر اذان ہوئی تو حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اشارہ کرنے لگے کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد تک لے کر جاؤ۔ حالانکہ بیماری یہ ہے کہ بالکل موت کے قریب ہے، ہاتھ میں صرف تکلیف نہیں ہے، صرف پاؤں میں تکلیف نہیں ہے، یا صرف کوئی سر میں درد نہیں ہے، یا کوئی پیٹ میں صرف درد نہیں ہے، بیماری کی شدت اتنی بڑی ہے کہ بالکل موت کے قریب ہے، آخری مراحل میں ہے۔ تو اذان سننے کے بعد کیا فرما رہے؟ میں مسجد جانا چاہتا ہوں، مجھے مسجد پہنچاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ بیماری ہے، ابھی کچھ انتظار فرمائیے، اللہ افاقہ دے تو مسجد بھی جائیں گے۔ گھر والے تو کوشش کرتے ہیں نا مریض کچھ بہتر ہو جائے، کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا دل اللہ کے گھر سے جڑا ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے ان کا دل اٹکا ہوتا ہے، انہیں وہ مسجد میں جائے بغیر سکون نہیں ملتا، تو فرمانے لگے کہ نہیں مجھے اٹھاؤ، میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا گیا، انہیں سہارا دے کر مسجد میں لایا گیا، مغرب کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ بیماری کا حال یہ ہے بالکل موت کا وقت ہے، جسم کے اندر سے تقریباً جان نکل چکی ہے، چلنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی کوئی نہیں۔ اسی حال میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں لایا گیا، مسجد میں لا کر انہیں نماز کے اندر شریک کر دیا گیا، نماز کے اندر وہ شریک ہو گئے۔ امام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر پڑھی، نماز شروع ہو گئی، پہلی رکعت مکمل ہوئی، ادھر سے مغرب کی نماز کی پہلی رکعت مکمل ہوئی، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی روح پرواز کر گئی، حضرت عامر دنیا سے رخصت ہو گئے، نماز کی حالت میں اللہ سے ملاقات فرمائی، نماز کی حالت میں ہی رخصت ہو گئے، نماز کی حالت میں اپنے خالق سے جا ملے، جس خالق سے نماز کے لیے ملنے کے لیے گئے تھے، ہمیشہ کے لیے اس سے ملاقات ہو گئی۔ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کر پائے، ایک رکعت امام کے ساتھ جا کے پڑھ سکے، اللہ کو پیارے ہو گئی۔ اتنی نماز سے محبت کرنے والے، اتنی مسجد سے محبت کرنے والے، اتنی اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، آج ہم نماز کے لیے اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے اپنا کاروبار تھوڑی سی دیر کے لیے روکنے کو تیار نہیں، یہ سوچتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا، اتنی دیر میں دو چار گاہک یا دکان سے واپس چلے جائیں گے، میرے کاروبار کا نقصان ہوگا، یہ شیطان نے ہمارے دل کے اندر پیدا کیا۔ جبکہ مومن آدمی جب نماز کے لیے اپنی دکان بند کر کی یا دکان کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر ہی اللہ سے ملاقات روح پرواز کر گئی، کیونکہ دل مسجد سے جو اٹکا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مسجد ہے، مسجد آنے جانے کا ثواب ہے، اور مسجد کی یہ برکت ہے کہ ایک نماز مسجد میں جماعت سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ 25 درجے، ایک روایت میں ہے جو نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر